السلام علیکم۔ میں بہت سرپرائز ہوا جب جتنا بھی میرا مطالعہ ہے، جتنا بھی میں نے چیزیں پڑھی ہیں ان کچھ کافی ٹائم سے، تو جو ٹاپک مجھے سب سے زیادہ پڑھنے کو ملا جو حدیثوں میں، قرآن شریف کی آیتوں میں، وہ جو ٹاپک ہے وہ حسن خلقی کے اوپر ہے، کریکٹر کے اوپر ہے، کریکٹر بلڈنگ کے اوپر ہے۔ اور ایک لانگ لسٹ ہے جو حدیثوں کی جو اخلاق حسنہ کے اوپر ہے اور چیزوں کے اوپر ہے۔ میں صرف چیدہ چیدہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھتا ہوں اور پھر وہ حدیثیں پڑھتا ہوں۔ میں سب کو کور کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، لیکن ہاں میں ٹائم بچانے کے لیے راویوں کا نام کبھی لوں گا اور کبھی نہیں لوں گا۔ تو جو پہلی قرآن شریف کی آیت جو میری نظر میں گزری وہ ہے تبارک الذی سے پارہ جو ہے 29 ہے، اور قرآن شریف کی سورہ جو ہے القلم ہے، اور اس کا چوتھی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ اور ایک اور حدیث جو حضرت عائشہ سے راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلق قرآن تھے۔ اور ایک اور قرآن شریف وہ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ حسن خلق یہ ہے کہ جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس سے صلہ رحمی کرے، جو تجھے محروم کر رکھے اسے دے، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ اور ایک اور حضرت نے فرمایا، اس کے جو راوی ہیں وہ احمد اور حاکم اور بہقی میں رپورٹڈ ہے، اور ابو ہریرہ سے یہ راوی ہے کہ حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور ایک اور حدیث ہے جو ابو داؤد میں رپورٹ ہوئی ہے اور ترمذی نے بھی رپورٹ ہوئی ہے، اور ابو درداء سے راوی ہیں کہ سب سے زیادہ بھاری چیز جو قیامت کے دن میزان میں رکھی جائے گی وہ اللہ کا خوف اور حسن خلقی ہوگی۔ اور ایک اور حدیث ہے جو رپورٹڈ ترمذی میں ہوئی ہے، ابو ذر غفاری سے راوی ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا گناہ کے بعد نیک کام کر لیا کرو، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مزید کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے جس میں یا رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا خوش اخلاقی۔ اور ایک یہ حدیث جو ہے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے، کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا فلاں عورت دن میں روزے رکھتی ہے، راتوں کو نمازیں پڑھتی ہے، مگر بد اخلاق بھی ہے اور اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کی کوئی خیر نہیں، وہ دوزخی ہے۔ یہ کتنی مدد کے آنکھ کھولنے والی آئی اوپنر ہے کہ وہ روزے بھی رکھ رہی ہے عورت، راتوں کو دن بھر روزے رکھتی ہے، رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس عورت کی کوئی خیر نہیں، یہ دوزخی ہے۔ اور ایک اور حدیث ابو درداء سے راوی ہے، فرمایا کہ اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے لیے خالص کر لیا ہے، اور تمہارے دین کے لیے سخاوت اور حسن خلق سے زیادہ کوئی چیز موضوع نہیں۔ خبردار اپنے دین کو ان دونوں صفتوں سے مزین کرو۔ اور ایک اور حدیث ہے طبرانی کی، خوش خلقی خدائے اعظم کا خلق ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ بد اخلاقی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اور ایک اور ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا تو اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت کر۔ اور ایک اور حدیث ہے اے رسول اللہ، اے اللہ حضرت جو ہے جو کثرت سے دعا کرتے تھے، یہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے صحت و عافیت اور خوش خلقی کے سوال کرتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ قیامت، یہ حدیث جو ہے یہ
ابن ماجہ میں رپورٹ ہوئی ہے، اور اس میں کہ قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور بار بار مجلس کے مجھ سے جو قریب تو وہ لوگ ہوں گے جو تم میں زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ خوش اخلاقی گناہ کو اس طرح گلا دیتی ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حسن خلق آدمی کی نیک بختی میں سے ہے، اور حضرت علی سے ایک روایت حدیث ہے کہ خوش اخلاقی ہونا اچھا شگون ہے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ حضرت انس علیہ السلام سے راوی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ، یہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں یہ حضرت کی بیوی تھی، ہماری ام مومنین ہیں، کہ وہ حاضر ہوئیں حضرت کے پاس اور فرمایا یا رسول اللہ، اگر دنیا میں کسی عورت کے 2 شوہر تھے اور دونوں مر گئے تو وہ جنت میں کس کے پاس ملے گی، کس کو ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا اس کو ملے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ خوش اخلاق رہا ہوگا۔ اے ام حبیبہ، خوش اخلاق دنیا اور آخرت کا خیر لے کر گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث احمد میں رپورٹ ہوئی ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جس مسلمان کو خدا توفیق دیتا ہے وہ خوش اخلاقی اور طبیعت کے کرم سے روزدار شبدار عابد کے درجہ پا لیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے طبرانی میں رپورٹ ہوئی ہے، بندہ اپنے خوش اخلاقی سے بڑے بڑے درجات اور منازل کا شرف حاصل کر لے گا، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوگا۔ اور بہت سی حدیثیں ہیں، میں صرف چیدہ حدیثیں جو میں آپ کو پڑھ رہا سنا رہا ہوں، حضرت عائشہ سے روایوی ہیں اور طبرانی میں رپورٹ ہوئی ہے کہ بدخلقی ایک ناقابل معافی گناہ ہے، بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس سے دوسرے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس سے دوسرے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور طبرانی میں ہے اور حضرت انس علیہ السلام سے رپورٹڈ ہے، بندہ اپنے بدخلقی کی وجہ سے جہنم کی نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور حدیثیں بہت ہیں، بس میں ایک اور قرآن شریف کا آیت پڑھ لیتا ہوں۔ میں یہ جو ہے سورہ 26 میں یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اور الحجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 13 ہے، اور اس میں ہے کہ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے بہت ہی سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو یہ میں نے تقریباً چیدہ حدیثیں اور قرآن شریف کی آیتیں پڑھیں جو میں نے اپنے مطالعہ میں، اپنے ریسرچ میں اچھے کریکٹر کے اوپر، اچھے اخلاق کے اوپر مطلب تھیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں ایک لسٹ بناؤں جو ہمارے قرآن شریف اور حدیث میں کون سی کوالٹیز ہیں جو ایک اچھے کریکٹر کے اندر آتی ہیں۔ تو جو پہلی چیز مجھے ملی وہ ہے جو اچھی کوالٹیز کریکٹرسٹک میں وہ ہے چیریٹی اینڈ فلینتھراپی، اور یہ ایک اچھے کریکٹر کی نشانی ہے۔ اور اس میں ایک حدیث میں پڑھ لیتا ہوں میں، جو او عائشہ، نیور ٹرن اوے اینی نیڈی مین فرام یور ڈور ایمٹی ہینڈیڈ، لو دا پور، برنگ دیم نیئر ٹو یو اینڈ گاڈ ول برنگ یو نیئر ٹو ہم آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو بہت ہی اسٹرانگ حدیث ہے، اور یہ جو شو کرتی ہے کہ چیریٹی اور فلینتھراپی از اے پارٹ آف دا کریکٹر۔ پھر فارگیونیس ہے، اس پر بہت حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ ٹالرنس ہے نمبر 3، چوتھا آنیسٹی ہے، اور 5واں جو ہے وہ کہتے ہیں کائنڈنیس اینڈ لینینسی ہے، اس پہ بھی بہت حدیثیں مل جائیں گی۔ میں ایک حدیث بھی کوٹ کر لیتا ہوں، صحیح مسلم کی ہے، ہی ہو از ڈپرائیو آف کائنڈنیس از ان فیکٹ ڈپرائیو آف گڈنیس، کہ جس کے اندر ہمدردی نہیں ہے، جس کے اندر رحم نہیں ہے، تو وہ تمام بھلائی سے دور ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور کریکٹرسٹک ہے وہ کائنڈ ٹریٹمنٹ آف ٹو اینیملس، اور جسٹس بھی پارٹ آف دا کریکٹر ہے، اور فلفلمنٹ آف پرومس، وعدہ پورا کرنا، یہ بھی پارٹ آف دی اچھی کریکٹرسٹک کی نشانی ہے ایز پر حدیث اور ایز پر قرآن۔ موڈیسٹی، حیا، اور ڈیسنٹ اسپیچ، اچھی اسپیچ کے اوپر ایک میں حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ یہ مسند احمد سے راوی ہے کہ the faith of a man cannot be straight unless his heart is straight, and his heart cannot be straight unless his tongue becomes straight۔ یہ مسند اور احمد کی سے راوی ہے۔ اور ایک اور ہے کہ صحیح بخاری کی ہے کہ before Allah the most hated are the quarrelsome person، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو
ناپسند ہے وہ لوگ ہیں جو جھگڑالو ہیں. تو ڈیسنٹ اسپیچ بھی از اے پارٹ آف دی کریکٹرسٹک ہے. اور ٹرسٹ فردینس یعنی کہ صادق اور امین والی بات ہے، وہ بھی ایک اچھے کریکٹر کی نشانی ہے. پیشنس اور ٹرسٹفلنس، سچائی، اینگر مینجمنٹ اور سنسیئرٹی اور ریسپیکٹنگ دا ادرس. تو دیسی جو چیزہ جو کوالٹیز ہیں وہ ایز پر قرآن اور ایز پر حدیث ایک اچھے کریکٹر والے آدمی کے اندر چاہیے. اور اس لیے میں نے سب چیزیں پڑھی کہ حدیث سے اور قرآن شریف سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک اچھے مسلمان کے لیے جس کو خدا خوفی ہے، جس کو جنت کمانے کا شوق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کوالٹیز کے اوپر بہت محنت کریں. اور ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے محاسبہ کریں، ہمیں کس چیز کے اندر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایون کہ میں نے ایک اسماعیل مینک کی ایک ویڈیو سنی تھی کچھ دن پہلے. وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں مس کال دے، کوئی تمہیں میسیج دے، اگر تم اس کی میسیج کا رپلائی نہ کرو یا مس کال کا جواب نہ دو تو یہ بھی ایک بدتمیزی اور اچھے کریکٹر کی نشانی نہیں ہے. تو ہم جتنا ڈیپ جائیں گے اتنا ہمیں اور کہتے ہیں چیزیں ملیں گی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی. کیونکہ الٹیمیٹلی گول جو مطلب کہ ابھی میں محمد سے بھی بات کہہ رہا تھا کہ جو الٹیمیٹ گول جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، ایک ہی سکسیس ہے. ہم لوگ دنیاوی سکسیس کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن شریف میں بہت جگہ مبین کا ذکر آتا ہے کہ کامیابی صرف ایک ہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کام کریں اور جنت کمائیں. اے اللہ مجھے خاص طور پر عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھ میں وہ خوبیاں پیدا کر جو اچھے مسلمان میں ہوتی ہیں، جن کے اچھے کریکٹر ہوتے ہیں. خدا حافظ، دعا میں یاد رکھے گا بس.